السلام علیکم گائز، لیسن نمبر 38 جینڈر اینڈ ایچ آئی وی ایڈس. ایچ آئی وی ایڈس ہے کیا؟ ایچ آئی وی جو ہے وہ ایک وائرس ہے جس سے ایڈس پیدا ہوتا ہے. سم پیپلس تھنکس دیٹ ایچ آئی وی اینڈ ایڈس بوتھ آر سملر. ایسا نہیں ہے، دونوں سیم نہیں ہے بلکہ دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں. ایچ آئی وی ایک وائرس ہے جو پہلے باڈی کے اندر جنریٹ ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے جیسے میں آگے پڑھیں گے ہم. لیکن اس کے بعد آفٹر 10 ایئرس جو ہے وہ ایڈس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. What is the HIV AIDS? Although most people are familiar with the two terms that affect abbreviation HIV and AIDS, most lack accurate knowledge of two HIV or human immunodeficiency viruses of viral agent or retrovirus. AIDS refer to the acquired immune deficiency syndrome. یہ ان کی abbreviations words ہیں. ایڈز جو ڈیزیز ہے یہ انفیکٹڈ ہوتی ہے ایچ آئی وی وائرس کے تھرو. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جس کو ایچ آئی وی پازیٹیو ہو اس کو ایڈز بھی ڈیولپ ہو. ایسا ضروری نہیں ہوتا. پوری دنیا کے اندر ایچ آئی وی پازیٹیو پرسن جو ہیں وہ سم ٹائم فوت بھی ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے کسی اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو ایڈز تھا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی پاسبل ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایڈز میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں. اور ایچ آئی وی کو ایڈز میں بدلنے کے لیے ایٹ لیسٹ 5 to 10 ایئرز ضرورت ہوتے ہیں. 5 to 10 ایئرس کے بعد یہ ایڈس میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایچ آئی وی وائرس کیا ہے جی؟ ایچ آئی وی وائرس جسم میں کافی عرصے تک خاموشی سے رہتا ہے اور پھر اچانک سے یہ نمودار ہوتا ہے. It is a retrovirus. Retrovirus replicate by injecting themselves into the host cell and literally taking over the genetic working of the cells. They can then produce virus particles, then infect new cells. After HIV enter the bloodstream, it invade the T cells, incorporate its generate material into the cells. یعنی یہ پہلے ٹی سیلس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایڈس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ایچ آئی وی ڈیمیج اینڈ ڈسٹرائے دا سیلز ریسپانسبل فار دا باڈیز امیون سسٹم. یہ امیون سسٹم کو ویک کر دیتے ہیں اور اس کی 4 اسٹیجز ہیں ایچ آئی وی کو ایڈز میں بدلنے کے لیے. یہ عرصہ جو ہے وہ 5 to 10 ایئرس کا ہوتا ہے. فرسٹ اسٹیج میں اس کی کوئی کلیئر کٹ سمٹمز نہیں ہوتی، جسٹ ہلکا سا تھروٹ انفیکشن یا نوزیا وغیرہ یا ہیڈ ایک وغیرہ ہوگا، اسکن ریشز ہوں گے. یہ ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ 8 ویک کا ہوتا ہے. سیکنڈ جو لیٹنٹ پیریڈ ہے، لیٹنٹ پیریڈ جو ہے یہ 10 ایئرس کا ہوتا ہے. یعنی فرسٹ اسٹیج سے سیکنڈ میں آنے میں 10 ایئرز لگ جاتے ہیں اور اس پہ منیمل سمٹمز جو ہیں وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو نیکسٹ اسٹیج 3 ہے، اس میں کلسٹر آف دا گروپ آف اسپیسیفک سمٹمز ٹپیکلی ڈیولپ. بہت زیادہ سمٹمز جو ہے وہ تیزی سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پینفل اسکن ریش، فیور، فٹیگ، اس طرح کی چیزیں، نائٹ سویٹس، لاس آف ایپیٹائٹ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، باڈی لاس، ویٹ اینڈ وائٹ اسپاٹ ان دا ماؤتھ، یہ چیزیں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسٹیج 4 جو ہے یہ لاسٹ اسٹیج ہے. اس میں امیون سسٹم ٹوٹلی ڈسٹرائڈ ہو جاتا ہے. ٹی سیلز، CD4+T، یہ تمام جو سیلز ہوتے ہیں یہ فلی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ بالکل لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے. سمٹم آف دا ایڈس، فل بلان ایڈز از مارکڈ بائی دا ورائٹی آف دا اپرچونسٹک افیکشنز دیٹ may attack the sufferer. اس میں شارٹنس آف بریتھ، ویٹ لاس وغیرہ، جنرل فٹیگ اس میں شامل ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں اپرچونٹک، اس کی 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈڈ ہوتی ہیں اس کے سمٹمز: اپرچونسٹک انفیکشنز، اپرچونسٹک ٹیومر، ایچ آئی وی ریلیٹڈ انسیفلوپیتھی. اپرچونسٹک انفیکشن یہ ہے کہ ایسے انفیکشن جن کے پیدا ہونے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، بلکہ جیسے ہی ان کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو یہ فوراً سے نمودار ہو جاتے ہیں. اپرچونٹی ٹیومر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ویسے کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، لیکن اچانک سے یہ ٹیومر جو ہیں موقع پا کے یہ نمودار ہو جاتے ہیں. ایچ آئی وی ریلیٹڈ انسیفلوپیتھی جو ہے یہ برین ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں. موڈ آف دا ٹرانسمیشن، یہ کیسے ٹرانسمٹ ہوتا ہے؟ یہ بلڈ کے تھرو، ہومو سیکچول یا ہیٹرو سیکچول کانٹیکٹ کے تھرو، بلڈ ٹرانسفیوژن کے تھرو، انٹروینئس ڈرگ کے تھرو، اور ایچ آئی وی پازیٹیو مدرس کی بیبیز کو بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اس کے مین کیریئرز جو ہوتے ہیں وہ باڈی فلڈ، پرائمری بلڈ اینڈ سیمن اس کے کیریئرز ہوتے ہیں. یہ بلڈ میں ہوتا ہے یا پھر میل سیمن میں ہوتا ہے. جینڈر اینڈ ایچ آئی وی ایڈز رسک. Research shows that 3 variables are important in the likelihood of HIV infection and developing AIDS: age, gender and socio-metric background. یہ تینوں چیزیں بہت ویری کرتی ہیں ایچ آئی وی کو ڈیولپ کرنے میں.
عورتیں زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہیں میلس کی نسبت. Male, the most prominent difference here is that 4.3% of the men contract HIV/AIDS from women, whereas the 39.4 women get infected by men. Male to female transmission is 8 times more likely than the female to the male transmission. What is the higher risk? Higher risk جو ہے women are higher at higher risk کیونکہ وہ زیادہ رسکی بیہیویئر اپناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں اور پھر وہ فیمیلس کو افیکٹ کرتے ہیں. دا کیس آف دا HIV/AIDS, some facts: 38 million people living with the HIV/AIDS, 5 million people newly infected, and 800,000 are children are infected. The rate of the HIV infected is highest in the 20 to 45 years old. What need to be done? ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سرنجز کو ایکسچینج نہیں کرنا چاہیے. بلڈ ٹرانسفیوژن کے کا بھی بہت دھیان سے اس کو ٹرانسفر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایجوکیشن جو ہے وہ پھیلانی چاہیے، اس سے اویئرنیس دینی چاہیے تاکہ اس کے ہارمفل بیہیویئر سے بچا جا سکے. لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیں اور سیفر اور سیکشول پریکٹسز کریں. اور اس کے علاوہ فیمیل کو اگر وہ HIV کا ان کو ہے HIV پازیٹیو ان کا ڈائگنوس ہو گیا تو وہ اوائڈ کریں پریگنینسی اینڈ پرووائڈنگ دا ایزیلی ایکسیسیبل اسکریننگ فیسلٹیز اور ہیلتھ ایجوکیشن پروگرام ینگ ایڈلٹس میں یہ انٹروڈیوس کروانے چاہیے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.